سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے اپنی معرفت کے لیے لاتعداد عبادت عطا فرمائی ہے. بہت سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو بندہ حاصل کر سکتا ہے. ایک راستہ تو بڑا عجیب و غریب راستہ جو اللہ نے بیان فرمایا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کو، وہ محبت ہی ہے. یعنی وہ عبادت کیا ہے؟ محبت ہے. گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ محبت کو حاصل کرنے کا راستہ بھی محبت ہے تو محبت مل جاتی ہے. محبت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بندہ اس کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. دیکھنے میں بھی بہت آسان عبادت ہے. انسان اگر اللہ کو پانا چاہے تو یہی راستہ اختیار کر لے محبت کا، اللہ اس سے مل جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہر صحابی کے اپنا مختلف رنگ تھا، ابو ذر کا بھی ایک اپنا رنگ تھا اور صحابہ میں یہ مشہور تھے کہ یہ درویش صحابی ہیں. بہت زیادہ درویشی رنگ غالب تھا اور عظمت پر تھے، آپ رخصت پر نہیں تھے. تو امیر المومنین نے ان سے مشورہ بھی یہی دیا کہ آپ حضرت ایسا کریں، آپ کے جیسے حالات ہیں، بہتر ہے آپ تنہائی میں چلے جائیں. ابو ذر غفاری ماشاءاللہ ایسے صحابی تھے، مدینے کو چھوڑ کے مدینے کے باہر مستی کے اندر قیام اختیار کر لیا اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. بے انتہا درویش آدمی تھے، فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو لیتے تھے جن میں فقیرانہ رنگ تھا ان کا اپنا. بے انتہا محبت ظاہر صحابی کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. بڑی حدیثیں ہیں ان کی. تو ایسی ایک دفعہ ابو ذر غفاری نے اپنی محبت میں، عشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل يحب، یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں، عرض کر رہے ہیں
کہ کوئی شخص ہے اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے اگر، بولے سبحان اللہ، کتنی عجیب بات، محبت ہو جائے، محبت ہو جاتی ہے آدمی کو، بے اختیاری بھی ہے اور اختیاری بھی ہے. اللہ کے نبی کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، یعنی محبت کا جو معیار ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کیا محبت؟ کہ بھئی ایسی محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو دیکھے ہوئے چین بھی نہ ہو، اس کی زیارت میں لطف آئے، اس کی باتیں سننے کو دل کرے کہ بس اسی کے ساتھ بیٹھا رہے آدمی، اس کی یاد میں بے قرار رہے، سب کچھ اس کی محبت میں لٹانے کے لیے تیار رہے. خدمت ہو تو اعلیٰ درجے کی خدمت بلوز خدمت کرے، جہاں تک کوشش ہو سکے اس شخص کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی ناراضگی سے ڈرے. یہی محبت ہے نا بھائی، آپ جس سے محبت کریں گے، جو کہے تو اس پہ عمل کرے، اسی باتوں کو مانے، اسی کے رنگ میں ڈھلے. یہ کہنے کا مطلب تھا، یہ محبت کسی کو ہو جائے. پھر فرمایا کہ لیکن چکر یہ ہے، محبت تو ایسی ہو جائے کسی کو، اور کس سے؟ الرجل، وہ خاص آدمی سے مراد جو اشارہ کیا انہوں نے کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ دنیا دار، الرجل یعنی وہ آدمی ہو جو اللہ کو محبوب ہو. ماشاء اللہ، یہ دیکھیں راستہ کھول لیں، سبحان اللہ، یہ عبادت بتا رہے ہیں ہمیں، درویش تھے نا، درویشی بات کر رہے ہیں کہ نہیں پھر یہ بھی ہے کہ وہ خاص آدمی جو ہو، الرجل وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہو، وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، بہت ہی اللہ قریب ہو، تو مجھے بھی اس سے محبت ہو جائے. ظاہر محبت جو ہوگی کس کی نسبت سے ہوگی؟ اللہ کی نسبت سے ہوگی. اب محبت جس نے بتایا کہ اس کا حال پھر ایسا بیگانہ ہو جائے، اتنا مست ہو جائے، خیال یار میں وابستہ، خود سے دیوانے، بس کچھ ہوش ہی نہ ہو، بس ایک دھن ہے چلے جا رہے ہیں دیوانے، اس کی یاد میں، اس کے تصور میں ہر وقت محو رہے آدمی. ہو جاتی ہے محبت ایسی. مجھے تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، ویسے تو ان کے ماشاءاللہ ہر خلیفہ عظیم تھے، اور فناف الشیخ تھے سارے ان کے خلیفہ جاتے. ظاہر ہے وہ تو پھر جس حدیث کے زمرے میں بات آتی ہے نا ان کے بارے میں، تو ان میں سے ایک بہت ہی منفرد تھے ان کے خلیفہ میں سے، مذوب تھا ان کا تخلص، اور شاعری بھی تھے، اکثر بات بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں، بڑے خوبصورت ان کے شعر ہیں. اور پھر جو ان کا عشق تھا وہ سب قائل ہو گئے تھے کہ بھئی جو ان کا جو عشق ہے وہ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا جس شیخ سے محبت کرتے ہیں. اب معمولی آدمی بھی نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، اس زمانے کے اندر کمشنر تھے اور CSP آفیسر تھے. زمانہ جب یہ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، جب برٹش گورنمنٹ تھی، تو بس اتنے بڑے آفیسر تھے، لیکن نظر پڑی عشق ہو گیا. اور محبت کا پتہ نا آدمی کیا رکھے جب محبت ہو جائے کسی سے، ان کو اس سے محبت ہو گیا تھانوی رحمۃ اللہ سے. محبت تھی کیونکہ پھر رنگ چڑھ گیا ان پر پورا، وہی جو ان کا شیخ کا رنگ تھا. تو کبھی کبھی مستی بڑے عجیب و غریب شعر کہہ جاتے تھے وہ، اور اس شعر میں اپنے محبت کا اظہار کرتے تھے اپنے شیخ سے. میری آرزو ہے جان من، میرے سامنے تیرے سامنے اور میں مروں، ایسا ان کا شعر ہے. میرے آرزو ہے جان من، تیرے سامنے ہو میں مروں، تیری راہ گزر میں نہ سہی، تیرے کوچے میں نہ سہی، تیری راہ گزر میں مزار ہو. یہ اپنے شیخ کے لیے کہہ رہے، اتنا عشق تھا ان کو دیکھ. مطلب سمجھے کہ بھائی بات یہ کہتا ہے اپنے شیخ سے، دل یہی کرتا ہے کہ تیری صحبت میں ہر وقت بیٹھا رہا ہوں، موت بھی آئے تو میرے سامنے ہو جو میں مر رہا ہوں. اور مرنے کے بعد بھی میرے حضرت، میرا دل یہ کرتا ہے کہ اگر تیرے کوچے میں یا تیری جہاں رہائش ہے وہاں نہ مجھے دفنا سکیں لوگ، تو لیکن ایسی جگہ پہ دفنا دیں جہاں سے تو آتا جاتا ہو. میرے مزار پہ جب تو گزرے تو میں تجھے دیکھتا رہا ہوں. یہ عشق تھا حقیقی، یعنی عشق تھا. یہ اس حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عبادت تھی ان کی گریٹ. تو ان کا ایسا بھائی مجھے عشق ہو جائے کسی آدمی کو، اپنا نام نہیں لے رہے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرما دیتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے
ولا یستطیع ان یلحق بعملہم، نہیں کیسا راستہ کھول لیں. اب یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سے یہی عبادت ہم کرنے کا کام بن جائے ہمارا. اس لیے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یہ مطلب باتیں کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم سب اللہ کو پالیں گے، وہی تو راستہ مل جائے ہمیں جس سے اللہ کو پالیں. بھئی پتہ نہیں نمازیں قبول ہوتی ہیں ہمارے، ذکر کا کیا حالات ہیں، قرآن کی کیا حالات ہیں، حج و زکوٰۃ کے. تو اس راستے کو بھی دیکھ لیں، شاید سوٹ کر جائے. الحمدللہ ضروری تو نہیں ہے کوئی راستہ بھی، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ محبت والا راستہ مل جائے گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت کا راستہ بھی محبت ہے تو محبت مل جاتی ہے. شاید یہ ذوق جاگ جائے ہمارا کہ اسی طریقے سے محبت ہو جائے میں کسی سے. اللہ جل خاص آدمی ایسا ہی ہو جو اللہ سے پیار کرتا ہو، اللہ اس سے پیار کرتا ہو. پھر انہوں نے ایک بات اور کلیئر کی اس چیز کی. بات یہ کہ ولا یستطیع ان یلحق بعملہم، لیکن بات یہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اس درجے کی ہے کہ بالکل جیسے میں نے آپ کو عرض کی، لیکن یہ تو مشکل ہے نا. لاش سستی ہو کہ وہ تو اللہ کا محبوب انسان ہے، اتنا مجھے درجے پر ہے، کہاں وہ اور کہاں میں. اب میرے تو ہمارا اتنے بڑے نہیں ہو سکتے، میرے تو اخلاص نمازوں میں اتنا نہیں ہو سکتا، میری عبادت میں اتنا اخلاص نہیں ہو سکتا. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس کے درجے تو اللہ کے نزدیک بڑے بلند ہوں گے. پتنی کہاں اس کو اللہ مقام دے، تو بڑا آدمی ہے تو لیکن مجھے کیا کروں، مجھے دل پہ اختیار نہیں، دل دے بیٹھا ہوں اس کو، عشق ہو گیا مجھے. اب تو یہ عجیب معاملہ ہو گیا، نہ میرے دل پہ اختیار ہے، دیکھا مجھے عشق ہو گیا اس آدمی سے. محبت ایسے درجے کی ہوگی بالا نا میری، اور لیکن میرا جڑا اس کا جوڑ ہی نہیں ہے. وہ کہاں اور میں کہاں، کیسے معاملہ ہوگا. سنا دی پوری نبی ہم سن رہے ہیں سارا صاحب. اچھا اب یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس عاشق کا بنے گا کیا. سبحان اللہ. حدیث میں اس عاشق کا کوئی انجام بھی ہے کہ بنے گا کس معاملہ اس کا. اللہ کے نبی سن ساری بات سنی کہتے ہیں تو محبت تو بہت کرتے، درویشانہ ثابت ہے. سمجھ رہے تھے کس مستی میں بول رہے ہیں. تو نے کہا ابو ذر تیرا سوال بھی بہت اچھا تھا، بات بھی پسند آئی مجھے، لیکن سن وہ آدمی سمجھتا ہوں کون ہے، وہ انتا تو ہے وہ. سبحان اللہ. وہ آدمی کون ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ بات کر دی نا، وہ انتا تو ہے نا. سن پھر وانتا ما من احببتا، میں اللہ کا رسول تجھے کہتا ہوں کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. بے شک تیرے عمل اس کے برابر نہ ہو، اس مقام کو تو نہ عمل کر رہا ہو، لیکن یہ عبادت ایسی ہے. محبت بھی کتنی بڑی عبادت ہے. یہ میں عرض کروں نا کہ اسی عبادت کو آدمی پکڑ لے الحمدللہ کہ کسی سے پیاری کر لے، اس میں کیا گزرتا ہے. اور کسی میں ہم کمزور ہیں تو اللہ سے یہی مانگے اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان دے کہ جس کو میں دیکھوں مجھے دیکھے اور میں پیار ہو جائے اس سے. الحمدللہ ہو جاتا ہے. کیا بڑی بات ہے. اس کے جلوں میں گھوم جائے آدمی، کیونکہ یہ چیز تو پہلے اللہ نیت سے مانگنی پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے پانا چاہتا ہوں اور تیرے راستے بے انتہا کمزور سا آدمی ہوں. تو میں نے تو یہ بھی سنی ہے بات ایک دیوانے سے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ انتا بے فکر ہے تو مجھے پتا تو ہی ہے وہ ماں مان آپ اپنا، تو اسی سے ساتھ ہو جس سے تو محبت کرتا ہے. تو پھر عاشق نے یہ بات کی تو پھر معشوق بھی کھل گیا ایک دم. سبحان اللہ. اس نے کہا بات کھلی ہے تو کہنے لگے اللہ انا حب اللہ رسول اللہ. اب فیصلہ کریں آپ، میں ہی ہوں لیکن میں اب آپ ہی سے محبت کرتا ہوں. میرے شیخ تو آپ ہیں، اللہ نے میرے دل میں آپ کے دل پہ یہ محبت پیدا کر دی. تو اللہ کے نبی نے فرما چکے تھے تو اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی عبادت ہے دوستو، الحمدللہ عجیب زینہ ہے یہ. اور اتنی خالص عبادت ہوگی نا یہ تو، اور مخلص اس سے انسان محبت کر لے. اور یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت درجہ ہے. جب محبت ہو بھی جائے تو اس کو بتا بھی دے کہ میں آپ پہ مرتا ہوں جناب. بات تو یہ ہے کہ سب آپ کی محبت میں ہی کر رہا ہوں، میں اور کچھ مولا نہیں. اظہار محبت بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ راستہ عطا فرما دے. اللہ کی دنیا کے اندر تو اللہ کے بڑے بڑے محبوب بندے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے اخلاص چاہیے. محبت بھی میں نے آپ کو
فرض تو کی نا محبت، وہ کیسی محبت ہو، محبت پہ دیکھ کے انسان ویسی ہو جیسے وہ آدمی ہے. الحمدللہ اس سے سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ آدمی محبت کرے تو یہ محبت بھی جو ہے رائے گا نہیں جاتی، سب عبادتوں سے اوپر درجہ لے جاتی ہے. کسی اللہ والے سے محبت جو ہے سارے عبادتوں سے اوپر درجہ لے جاتی ہے. الحمدللہ. اور گھنٹی دے دی اللہ کے نبی نے کہ جہاں وہ ہوگا آدمی، جس مقام پہ وہ ہوگا انشاءاللہ اسی مقام پہ تجھے ہی پہنچا دیا جائے گا. تو محبت کی کشش دیکھیں آپ کہ دنیا میں کھینچ لیتی ہے الحمدللہ انسان کو، اور آخرت میں بھی کھینچ لے گا اپنی محبت پہ. تو اگر اللہ پاک ہمیں کوئی ایسا انسان ملا ہے جس میں اتنے اخلاص کے ساتھ ہم بھی اس سے محبت کریں، اور اس حدیث کی روح سے الحمدللہ یہ آخرت کا اور اللہ کے پانے کو بہترین راستہ ہے. اگر توفیق ہو جائے کسی بندے کو کہ ایسا بندہ مل گیا ہے کوئی اور اس سے عشق بھی ہو گیا ہے، اور دو عشق ہیں، عشق اختیاری ہے غیر اختیاری ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی پتہ ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بندہ ہے لیکن عشق نہیں ہو رہا آدمی کو، کیونکہ دنیا کا غلبہ ہے اس کے دل پر. یہ بھی تو ہو جاتا ہے بعض دفعہ، دنیا کا غلبہ ہے اور بینتا گن چڑھا نہیں، پتہ آدمی یہ ہے اللہ کا، لیکن اس کو وہ عشق نہیں ہو رہا جیسے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ کے ایک دم عاشق ہو جاتا ہے، دل دے بیٹھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. بڑا ہائی مقام ہے نا یہ تو، کہ دیکھتے ہی آدمی عاشق ہو جائے کسی پہ. تو الحمدللہ یہ تو قسمت والوں کے درجے جو مل جاتے ہیں. بس دوسرا پہ تصور ہی نہ کرے آدمی، بس تھوڑی دیر صحبت میں اللہ نے ملایا تو آدمی کہتا ہے بس ختم ہے، اب کو اس کا دامن چھوڑنا ہی نہیں ہم نے. لیکن دوسری کنڈیشن بھی ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی لیکن جانتے ہیں کہ بھئی آدمی جو ہے دل اس کی طرف جھک رہا ہے ہمارا، لیکن وہ محبت کی کیفیت بن نہیں جو میں چاہتا ہوں بن جائے کس طریقے، تو اس کا راستہ ہے. اس محبت کے لیے اختیاری محبت ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت میرے دل میں ڈال، میری محبت اس کے دل میں ڈال. یہ بھی راستہ اللہ نے بتایا، اللہ محبت کا. اللہ نے دعا بتائی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے، اس بندے کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. احبا یہ بھی بتایا اللہ کے نبی نے، یہ راستے بتائے. بات ٹھیک انسان کی فطرت میں ہے کہ بھائی محبت کرنا چاہتا ہے لیکن اس سٹیٹس پہ نہیں پہنچ رہا، اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا، اس کے لیے کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، لیکن چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں یہ مانگو، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پوجنا تو نہیں، نہ اس بندے سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہ تیرا بندہ ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور تیرا وعدہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے صحبت میں بیٹھنا، اس کی باتیں سننا، اس کی خدمت کرنا، اخلاص سے ملنا، اس کو راضی کرنا، اس کی خوشی کا خیال کرنا، صرف تیری خاطر. کس کی خاطر؟ عبادت. جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا اللہ کے لیے، سجدے کرتے ہیں اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اس انسان سے بھی عبادت کے طور پر مدد کریں، محبت کریں گے. اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دنیا مقصد ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ اس انسان کو پوچھنا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تو میرے کسی بندے سے محبت کر لے گا جس کو میں پیار کرتا ہوں تو میں تجھ سے پیار کرنے لگوں گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا، انکریز نہیں ہو رہی محبت، وہ غیر اختیاری مل جائے کسی کو تو بڑی چیز ہے کہ ایک ہی نظر میں آدمی بس فنا ہو گیا، عاشق ہو گیا. الحمدللہ یہ تو سمجھو کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور الحمدللہ یہ تو بہت بڑی نوازش ہے جس بندے کو کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی طرف سمیٹ لیا. لیکن اگر دیکھ رہا ہے کہ پہنچ گیا ہوں اس ہاتھ تک پہنچ گیا ہوں لیکن دل میں نفاق کی ہے ابھی تک وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے صحیح طریقے سے، تو اس راستے کو نہ چھوڑے. یاد رکھنا ہے یہ بہت زبردست راستہ ہے، اس راستے سے مایوس نہ ہو، لگا رہے اور پریٹنڈ بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے، کیونکہ سمجھ جائے کہ اس راستے کو چھوڑنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک یہ ہے کہ میرے میں کمی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہو رہی، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرے میں کمی ہے کہ حقیقت میں وہ بات جو سٹینڈ میرا نہیں بن رہا اس سے محبت کا. تو اس کا راستہ ایک ہی جو بتایا، اللہ نسلوں کا حبک حبا یحبک وعمل یحبک. اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے اور اس بندے کی محبت دے دے تجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں تاکہ مجھے ایسے عمل مل جائے جو تیرے قریب کر دیں، وہ نزدیک کر دیں. جیسے میں کہتا ہوں یہ دیکھا جائے تو بڑی آسان عبادت ہے الحمدللہ، دلچسپ عبادت ہے. اس تو عشق والا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہی کوئی نہیں، عشق اور معشوق والا معاملہ ہے الحمدللہ. ایک دوسرے کو دیکھ کے آدمی مست ہوتا چلا جائے، وہی مذہوب والا معاملہ.
کہ ایسے ایسے اشعار ان کو پڑھیں آپ الحمدللہ، جو اپنے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ بارے میں لکھیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کیا عشق تھا الحمدللہ. اشعار میں باتیں ہوتی تھیں شعر کے اندر، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے مستی سے سنتے تھے اشعار کے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ میں عاشق ہے. پتہ تھا یہ عاشق اللہ کا ہے، اس نے رستہ اس نے میرا اختیار کیا محبت کا، اور وہی مجھے مل جائے گا. تو یہ بھی الحمدللہ کر کے دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مست کر دینے والا راستہ ہے. اور یہ پوچھنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو ذر ہیں، ویسے عاشق تھے، ایسے عاشق. اللہ کے نبی دیکھا عاشق کیسے تھے. اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں احد پہاڑ کے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، شام کا وقت ہے. یہ سین دیکھیں آپ، کون چل رہے ہیں؟ ایک مست صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کچھ نہیں، اندھیرا ڈاؤن ہونے والا ہے الحمدللہ، سورج غروب ہونے والا ہے، افق پہ سیاہی پھیل رہی ہے، اور دونوں چل رہے ہیں کس طرف؟ بالکل ویرانے میں. سبحان اللہ. تو سرکار میں مخاطب ہوتے ہیں ابو ذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حدیث سنے گا. کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب جانتے تھے یہ میرا صحابی ہے، میرا عاشق ہو، ہم دونوں کے جو معاملہ بن رہا ہے وہ عشق سے ہی بن رہا ہے. وہ صحابی کی یہ عبادت تھی ان کی. کہتے ہیں ابو ذر، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں حدیث میں اس احد پہاڑ کو دیکھ رہا تھا، سیاہی آ رہی تھی، سورج کی روشنی ختم ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے احد پہاڑ تھا. میں نے غور سے دیکھا کہ آج نبی سے مجھے غور سے کہہ رہے ہیں. اب یہ عاشق معشوق کی بات ہے نا، مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی نہیں اور دوسرا صحابی. اور یہاں پہ محدث نے اس حدیث کو بھی عجیب طریقے سے بیان کیا. اچانک میرے ذہن میں آ گیا ان کے نام سے. کہتے ہیں دونوں دیکھ رہے ہیں پہاڑ کو. کہتے ہیں میں نے پہاڑ کو دیکھا. ابو ذر فرماتے ہیں تو پھر میں سوچا یہ اب عاشق ہے نا کہ یہ پہاڑ کی طرف جو مجھے اشارہ کیا ہے. پھر کہا ابو ذر، میں کہ جی یہ پہاڑ دیکھتا ہے. اب میں نے سوچا کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کیا حکم آتا ہے میرے لیے، ایسا نہ ہو کہ اس کو پورا نہ کر سکوں. شاید مجھے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں. یہ حدیث ہے کہ ان کے ذہن اب آ رہا ہے کہ شاید اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جا تو یہ کام کر کے آ. تو میں اتنی جلدی کام کیسے کر لوں گا، اور پہاڑ پہ جاؤں بھی اور شام ہو جائے گی، شام تک پھر مجھے واپس، یہ سوچ رہے ہیں واپس بھی آنا پڑے گا. کہ میرے خیالات میں گم تھا کہ میرا عاشق مجھے کیا حکم دیتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں نہ کروں. دیکھیں حدیثیں کیسی ہیں. کہتے یہ ناممکن ہے آپ مجھے کچھ کہہ دیں میں نہ کروں. چلتا یہ پہاڑ تو بہت دور ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے اور رات کا اندھیرا ہو جائے گا. اب انہوں نے مجھے کہہ دیا تو میں بات تو نہیں ٹال سکتا. اب یہ اپنے ذہن کے اندر نا قسم خدا کی یہ باتیں چل رہی ہیں. بولے سبحان اللہ. کیا عشق ہے، یہ ہے عشق شیخ اور مرید کا. الحمدللہ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس تصور میں کہتا ہے مست ہو گیا، میں پہاڑ کو دیکھے جا رہا ہوں. تو پھر آواز آئی. ابو ذر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مجھے اس پہاڑ کے بغیر برابر سونا اور دولت دے دے، پتہ پھر میں کیا کروں؟ کہ یا سو آپ کیا کریں؟ میں تو یہ کروں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے جس طرح سورج غروب ہو رہا ہے پورے پہاڑ جیسا سونا ساری صدقہ کر دوں. اب غور سے سن رہے ہیں ابو ذر. لیکن اس میں 3 دینار رکھ لو. کتنے زور بولا؟ 3 دینار. وہ بھی اس لیے رکھوں کہ شاید کسی کا میں نے کچھ دینا ہو تو مجھے پوچھے تو میں شمشان نو ان 3 دینار کو وہ بھی ان کو دے دوں. اب ابو ذر نے سن لی بات، کہانی ختم ہو گئی. ساری زندگی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی حدیث پہ چلتے رہے. بہت دن سے لکھیں کہ اس میں اب کیا ہے، عظمت تھی کہ انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات خواہش تھی. میں یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی بھی نہیں لازمی کیا انہوں کہ ہر آدمی کے لیے اسٹینڈرڈ ہے کہ بس 3 دینار رکھے. ان کا یہ اسٹائل تھا. تبھی تو امیروں نے کہا بھائی تم تو ایک کونے پہ لگ جاؤ، تم نے جو باتیں سنی تم تو عاشق تھے، تم ہی عمل کرو اس پہ، لیکن جو باتیں ہیں یہ دوسرا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جب یہ ان کے تھی تو انہوں نے زندگی بھر آخری موت تک، یہ بھی ان کا قصہ ہے موت ان کی کیسی اور کس نے نماز پڑھے. جس طرح آپ نے بتایا کہ تو چلا جائے گا تنہائی میں، جنگلوں میں چلا جائے گا، اور تیرا جو جنازہ سب بتا دیا تھا نبی پاک کو، تیرے ساتھ یہ حالات ہوں گے. یہ ہے عاشق اور عشق کی باتیں الحمدللہ. یعنی ہر صحابی کے ساتھ دیکھیں تعلق، جب ان کا مزاج عشق کا تھا انہوں نے اپنی عبادت کو کیا سلیکٹ کیا تھا، محبت کیا تھا. جیسے ایک شیخ کے مختلف لوگ ہیں،
مختلف ساتھی ہیں. کوئی کسی چیز کی عبادت قبول کرتا ہے, کوئی عبادت قبول کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, اور کوئی عاشق مزاج مرید ہوتا ہے, وہ عشق کی لائن کو قبول کر لیتا ہے. اس عاجز نے بھی یہی کام کیا تھا. میں تو بہت کمزور تھا, نہ اتنی عبادت کر سکتا تھا, لیکن شاعری قسم کا آدمی تھا الحمدللہ, اور شاعری میں واقعی مزاج عاشقانہ ہوتا ہے. میں جیسے حج کو دیکھا تو اس اپنی عبادت کو عشق کی عبادت ہی بنا دیا میں, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن فیل نہیں ہوا. یہ بہت, یہ بھی اس میں بھی سمجھیں کہ اتنا آسان نہیں ہے راستہ, بھی بہت زبردست راستہ ہے. عشق میں بہانا بھی بہت بڑی چیز ہے. مجھے پتہ ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کے, اپنے شعر کی برکت سے بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ وہاں صرف عشق ہی پورا کر سکتا تھا. یہ زندگی میں ایسے واقعات ہیں عشق ہی پورا کر سکتا تھا, ورنہ عام آدمی کا سوال ہی سارے فیل ہو جاتے تھے. حضرت کے ساتھ جتنے اوریجنل خلفاء تھے وہ وقت آیا کہ سارے ہی فیل ہو گئے. واحد ہی آدمی کھڑا تھا رات کے 3 بجے. سبحان اللہ. پھر شیخ نے آواز ماری, سوئے بھی نہیں تھا, سناٹا تھا, تنہائی تھی, کچھ نہیں تھا. آواز ماری کوئی ہے مجھے وضو کرائے, تو حاضر ہو گیا. سویا ہی نہیں, سوتا ہی نہیں تھا جہاں سوتے تھے. یعنی عشق کی عبادت, اس میں لذت بھی بہت ہے, لگتا مجاہدہ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. حضرت نے عجیب خانہ کعبہ کی طرف دیکھا, عجیب دعا کی میرے لیے الحمدللہ ایک مقام پر. تو میں نے یاد ہے کہ پھر وہ عشق کا وضو تھا جو میں نے اپنے شیخ کو, آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا شیخ ہو, اتنا بڑا عارف باللہ, اور خانہ کعبہ کا ماحول ہو, رات کی تنہائی ہو, سبحان اللہ, ہلکا ہلکا طواف چل رہا ہو, اور ایک عاشق سبحان اللہ اپنے معشوق کو کیا کرا رہا ہے, وضو کرا رہا ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ وہ تھے, ہم باہر نکلے باودا سے, اور نکلنے کے بعد سیڑھیوں پہ حضرت بیٹھ گئے, اور انہوں نے مجھے اپنا عصا مبارک مجھے دیا. جوتی مبارک اچھا تھا تو میں جوتی مبارک کو سینے سے لگایا, بہت ضعیف تھے نا. تو اس کے بعد میں نے چادر مبارک کی جوتی کو ایک سائڈ پہ رکھا, انہوں نے ہلکے ہاتھ سے ہاتھ نکالا, میں وضو کراتا جا رہا ہوں, وہ دعاؤں کے ساتھ وضو کرتے جا رہے ہیں. بولیں سبحان اللہ. اور میں زر و قطع روتا جا رہا ہوں, تنہائی بالکل الحمدللہ, رات کا وقت, سناٹا. آپ کو پتہ رمضان میں کیا حال ہوتا ہے, ہر آدمی سو جاتا ہے جلدی سے تراویح کے بعد, ہوش کسی کا نہیں ہوتا. صبح اٹھنا ہوتا ہے اور تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس وقت یہ ڈرامہ چل رہا تھا. حضرت کا تازہ وضو کرایا, شکر کیا اللہ کی طرف سے. اور کئی راتوں کا میں بھی حضرت میں بھی جاگتا تھا, کسی کو کچھ پتا نہیں. 60 کے قریب آدمی تھے خلفاء تھے حضرت کے ساتھ اس وقت, 60 کے قریب خلفاء تھے, بڑے بڑے علماء, مفتیان, بڑے بڑے عاشقان تھے. لیکن کوئی بھی نہیں تھا عاجز نالائق کے. وہ گدھا کھڑا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا, عشق کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کوئی چاہے تو یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے. ہاں وہ بھی تھے لوگ, وہ بھی دیکھا ساتھ جو خلفاء تھے کھڑے نیتیں کی ہیں, اپنے طواف وہ کر رہے ہیں, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اور میں حضرت کا چہرہ دیکھتا تھا. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ عبادت ہے. وہ مزاج ہے نا اپنا. اب ابو ذر کا مزاج یہ تھا, حضرت عمر کا مزاج ڈفرنٹ تھا. آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا, اب کہا 3 دینار. سبحان اللہ, فیل نہیں ہوئے. ساری زندگی بن کر اصول رہا پوری زندگی میں کہ 3 دینار رکھے, وہ بھی اس لیے کہ کوئی آئے تو اس کو دے دوں. تو بہرحال وہ تو ایک عاشق تھے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک راستہ ہے دوستو. اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس اللہ تک پہنچا دے, اللہ کی محبت آ جائے, کہ کسی راستے سے بھی آ جائے. تو اس کے لیے ہر راستے کو ٹیسٹ کر لیا کریں. اگر کوئی راستہ مشکل آ رہا ہے تو یہ راستہ ہے بڑا دلچسپ, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے. یہ راستہ ہے بڑا دلچسپ, بڑا مزیدار راستہ ہے, بہت لطف آتا ہے اس میں. تو بس الحمدللہ شاعری چلتی ہے اور کچھ نہیں. اس میں اللہ بھی بہت کرم فرما دیتے ہیں, پھر آسانی بھی بہت فرما دیتے ہیں. اخلاص بھی اس میں ہو جاتا ہے, ہر چیز میں اخلاص آ جاتا ہے. بہت کم میں نے طواف کیے, جب تک حضرت موجود تھے نا, بہت کم طواف کیے. ایک عمرہ کرتا تھا, کوئی طواف نہیں کرتا تھا, کوئی میں نے قرآن و ختم نہیں کیے الحمدللہ. لان تین سنتا تھا, لیکن سبحان اللہ اللہ نے بڑا نوازا بہت. حضرت نے تو خود ہی مجھے کہہ دیا الحمدللہ, کبھی نہیں مجھے نگاہ اٹھ جاؤ تم یہ عبادت کرو فلاں. وہ جانتے تھے بھائی کس سے آپ کو عشق ہو جائے, وہ جانتا ہے کہ مجھ پہ مرا بیٹھا, میں نہیں کھا رہا, یہ بھی نہیں کھا رہا. حضرت 3 دن بھوکے, میں بھی 3 دن بھوکا. حضرت صبح سے لے کے رات تک پانی نہیں پیا, میں نے بھی نہیں پیا. حضرت نے سوتا تھا, میں بھی نہیں سوتا تھا. یہ عبادت بتا رہا ہوں, میں نے یہ عبادت لے لی, آپ بھی لے تو آپ بھی لے لیں. راستہ کھلا ہے بالکل, لے دے نہیں ہوتا اس میں. جی غلطی ہو گئی جناب جی, آنکھ نہیں کھلی جی, یہ چکر نہیں چلتے, یہ سب ڈرامے, آنکھ نہیں کھلی جی, بس میں تو آنے والا تھا جی, یہ تو فضول بات ہے.
اس راستے پہ جو چلنا چاہتا ہے تو ہر عبادت کے ساتھ اخلاص چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کو نماز سے لینا، پھر نماز میں وہ خلوص ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں جب صدقے سے اللہ کو پانا ہے تو صدقوں کے اندر بھی اللہ ملتا ہے، پھر صدقوں میں وہ خلوص ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے اللہ کو لینا ہے، اللہ قرآن سے بھی ملتا ہے. ہم چاہتے ہیں مسجد کی خدمت سے ہمارے چاہیے، مسجد کی خدمت سے اللہ ملتا ہے. لیکن وہی ہائی کلاس جیسے عشق کے کلاس ہے، جو بھی عبادت آپ سلیکٹ کریں گے لیکن اس میں چاہیے کیا ہے؟ ہائی کلاس اسٹینڈرڈ. قربانی ہوں گی اس میں، بالکل قربانی ہوں گی اس میں، سیکریفائس ہوگی نفس کی، نفس کو ماننا ہوگا. یوں کوئی لے لیں آپ اپنے اپنے طبیعت کے مطابق ہے. کسی کو قرآن سے چلتا ہے، کوئی نماز پہ چلتا ہے، کوئی تلاوت پہ چلتا ہے، کوئی نفلوں پہ چلتا ہے، کوئی صدقات پہ چلتا ہے. میں نے عرض تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ بہت راستے ہیں اللہ کے جانے کا، دیکھیں کون سا سوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح محبت کا راستہ ہے، محبت بھی یہ چیز ہے، یہ دیوانگی اس میں ہے. پھر وہ بھی ہائی کلاس چاہیے. اور کوئی دعویٰ کرے جی میں تو بڑا محبت ہے، ہر چیز محبت کے لیے کر رہا ہوں جی، میں تو بس فلاں ہوا بیٹھا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اور حال جی بس مجبوری تھی جی، آنکھ نہیں کھلی. شیخ بلا رہے نہیں جی، بس آنا تو تھا جی لیکن کیا بتائیں وہاں ایکسکیوز کیسا، ہاں ایکسکیوز کیسا. میں نے کہا یہ تو رات جائے جاتی ہے رات. آپ خود بتائیں کہ دو راتوں کا جاگا ہو اور روزے ہو مکے کے، اور سخت گرمی مکے کی آپ کو پتہ ہو، نہ کھانا ہو نہ پینا ہو، اور 2 دن بیت چکے ہوں اور آدمی اٹٹ بیٹھا ہوتا تاکہ ابھی شیخ مجھ سے پوچھنے لے. الحمدللہ امتحان ایسا آیا، پوچھا بھی اور پھر نوازا بھی کس چیز سے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی اللہ والے کو خانہ کعبہ میں وضو کرا دینا. آپ لوگ سمجھ سکتے کیا تجلیات اور کیا جلوے ہیں اس میں الحمدللہ. تو یہ بھی ہائی کلاس ہے. پھر اگر اس لائن میں آ تو پھر ایسے کرو، پھر وہاں منفی نہیں ہونی چاہیے چیز. نہیں جی نہیں، پھر نہ ادھر کا آدمی نہ ادھر کا، وہ سب ڈرامہ واز لوگ ہیں. سلیکٹ کر لے آدمی اس اللہ کو پانا کون سے راستے سے، ہم نے جو راستہ سوٹ ہو رہا ہے انسان کو. کہ یا مجھے رات کا جاگنا ہی پسند ہے، الحمدللہ رات کو جاگیں، پھر ویسے ہی جاگیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب چاہوں میں تجھے دیکھ لوں اور تجھے پکار لوں. جب چاہے میری رحمت تجھے دینا چاہے تو تجھے جاگنا ہی چاہیے ساری رات. لو پھر مزے. اللہ تو کہتا ہے پھر میں جس وقت تجھے پکاروں گا رات کو، جس وقت میری رحمت تجھے پکارے گی تو پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ تو سو گیا جی، اونگ آ گئی فلاں آ گئی. اگر تو اس راستے سے آنا چاہتا ہے تو پھر تجھے ساری رات جاگنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ میری صفت یہی ہے کہ نہ میں سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں. سبحان اللہ. نہ میں سوتا ہوں اور نہ میں اونگتا ہوں. پھر اس صفت پہ آ میری تو بھی جا کر. اللہ والے ایسے گزرے ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں. اور جس کا کوئی راستہ ہی کوئی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا. کوئی راستہ ہے ہمارا، خود سوچیں. اب یہ میں آپ کے کوٹ میں گیند پھینک رہا ہوں، ذرا سوچیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سا راستہ ہم سلیکٹ کیا ہے اور ہم کتنے سنسیئر ہیں. ورنہ تو پھر تو سب بیکاری کر رہے ہیں سارا کام، مزے نہیں. پھر تو یہ عام آدمی کی طرح مر کے جنازہ ہو گیا، چھٹی چلو قصہ ختم. پھر کیا محنت تو اس راستے. سلیکٹ یور سیلف، فائنڈ یور سیلف. کون سا راستہ آپ کو پسند ہے، کس طرح جانا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی میرا راستہ کیا ہے، نبی صاحب کہہ دیا ان حب اللہ رسولہ، بس ختم. اب مجھ سے کوئی عبادت دوسری نہ پوچھنا. نبی مجھ سے عبادت پوچھنی تو کون سی؟ عشق کی عبادت پہ بات کرنا. تو اللہ کے نبی نے کیا عشق دیا گا؟ 3 دینار. اور اللہ کے نبی کی برابر کی عبادت کر سکتا ہے؟ ان کی جیسا کوئی مجاہدہ کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں. یہ عشق ہی ہے جس نے ساری زندگی 3 دینار میں گزارا کی ہے. اور جیسی موت ہوئی ہے، میں آپ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا جس حال میں انتقال ہوا ہے ان کا. یہ بھی دیکھیں کیسے جنازہ ان کا اٹھا، اور کیا کس نے نماز پڑھائی، کہاں سے وہ صحابی آیا کوفے سے چل کے. تو یہ ایک عشق ہے. تو ہم نے سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. سوچنا ہے یہ نہیں سوچیں گے ہیں جن نے سوچنا سبحان اللہ کہتے ذرا. سو تو نہیں رہے، سن رہے ہیں میری باتیں نہیں کہ نیند آ گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ.